عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. یہاں پر اس آیت میں، آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا، اگر آپ گننا چاہیں نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو آپ نہیں گن سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کا شمار نہیں، آدمی شمار نہیں کر سکتا، تو کیسے گنے گا، کیسے شمار کرے گا جب کر ہی نہیں سکتے، اتنی زیادہ ہیں۔ آسمان کے ستارے ہم دیکھتے ہیں، وہ ایک دو تو ہے نہیں، 100 تو ہے نہیں، لاکھ تو ہے نہیں، کروڑ تو ہے نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس چیز کی حد نہ ہو، ہم اسے کہتے ہیں نا بے حد، حد ایک آخری اس کو کہتے ہیں جس کا حد ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو نہیں گن سکتے کہ ایسے بیٹھ جائیں اور ایسے دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7، کیسے، حد ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر آپ نعمتوں کو دیکھیں تو اس کی حد نہیں۔ انسان ہے 7 ارب، حیوان ہے 70 ارب سے زیادہ، اور ان کی نعمتیں جو ہیں نا کھربوں سے زیادہ ہیں۔ اب انسان کو چاہیے کہ جو چیز بھی اللہ نے ہمیں مفت میں دی ہے، بغیر کسی معاوضے کے دی ہے، اس کا معاوضہ ایک رکھا ہے کہ میں پہلے دوں گا اور آپ بعد میں ایک کام کیجئے، میں اور بڑھا دوں گا۔ عجیب بات ہے، آپ شکر کریں۔ کیا کریں؟ شکر کریں۔ اب مثلا ایک آدمی کہتے ہیں میرا مال بڑھ جائے تو الحمدللہ کہے، میرے اولاد میں برکت ہو الحمدللہ کہے، سکون چین اطمینان الحمدللہ کہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اگر جسم میں دیکھیں تو ہر چیز ہی نعمت ہے۔ میرا دماغ معمولی بھی ہل جائے تو کہتے ہیں پاگل ہو گیا، اب سب ٹھیک ہے، لیکن اس کا نام ہی بدل جاتے ہیں، معمولی سی رگ آگے پیچھے ہو جائے کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ تو اگر ہمارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، ہم پہچانیں یہ میری امی ہے، یہ میرا ابو ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرا ملک ہے، تو اس سے دماغ سے پہچانتے ہیں نا۔ اللہ نے اس کو اوپر رکھا ہے، ادھر ٹاور کی طرح اوپر کنٹرول کرتا ہے نا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، جائز ناجائز، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سب ادھر سے پتہ چلتا ہے، یہ کھڈا ہے، یہ کانٹا ہے، یہ کیا ہے۔ تو آدمی کی الحمدللہ یار، پھر آدمی آنکھوں کو دیکھے، سبحان اللہ، میری آنکھیں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں، ارے یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو امی آ گئی ہیں، ابو آ گئے، ہم کتنے اچھلتے ہیں، جاتے ہیں نا اپنے ملک میں جاتے ہیں یا وہ آتے ہیں، تو یہ نعمت ہے جو آدمی کو ایک خوشی ہوتی ہے، تو اس پر آدمی الحمدللہ کہے۔ اب آپ دیکھیں اس آنکھوں سے، آپ دیکھیں یہ رنگ سرخ ہے، یہ زرد ہے، یہ گرین ہے، یہ یلو ہے، یہ فلانا ہے، یہ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں نا ایک آدمی، میں ابھی آنکھیں بند کر دوں، اب مجھے کچھ نظر نہیں آتا، رنگ نظر نہیں آتے، اپنے کون بیٹھا ہے بھائی کوئی پتہ نہیں چلا، لیکن جب میں اس آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ یار یہ تو سارے وہی اپنے شاگرد ہیں، اپنے لوگ ہیں اور جان پہچان کے ہیں۔ آپ نے دیکھو کہ جہاں کہیں خطرہ ہوتا ہے تو آدمی ایسے نظر دوڑاتا ہے تو دیکھتے ہیں کوئی اپنا ہو، ادھر بھاگ جاتی ہے، میرے بھائی ہیں، میری بہن ہے، یہ میرے فلانے ہیں، ادھر۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نہیں دکھایا اور نہ کوئی دیکھ سکتا، لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ آج یہ بچی سبق سنا رہی تھی، کہا نا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہ ارینی، مجھے اپنے آپ کو دکھا دو، قال لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ آنکھ جو ہے نا، دیکھیں نا، اس کی ایک حد ہے، ایک طاقت ہے نا۔ اب میں ادھر دیکھ سکتا ہوں لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔
اور اس میں بڑا فائدہ ہے. اگر ہم ہر چیز دیکھ سکتے تو پھر تو بالکل ہی انسان کی زندگی خراب ہو جاتی. جیسے کان ہے اسے آپ تلاوت سنیں, کوئی اچھی بات سنیں, غیبت نہ سنیں, ایک نعمت ہے. دیکھیں نا جن کے کان کام نہیں کرتے تو کبھی ایسے کرتے ہیں, کبھی ایسے کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اونچا بولو, ایک تکلیف میں ہوتا ہے. لیکن اگر صحیح آواز سنتا ہے تو اس میں پیاری پیاری آوازیں, یہ قاری سدیس ہے, یہ شریم ہے, یہ حذیفی ہے, یہ سبیتی ہے, یہ پتہ نہیں عبد الباسط ہے, یہ تلاوت کا پتہ چلتا ہے نا, یہ کان سے ہوتا ہے. اور اگر ہمیں یہ کان کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی کہ وہ ثنائیہ کی آواز بھی آتی تو ٹھکر 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 ڈر 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 تو پاگل ہو جاتا آدمی. تو اللہ نے اتنا رکھا ہے کہ میں پاگل نہ بنوں. تو اگر کان کی آواز الحمدللہ دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ. لیکن کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ نارمل بیٹھے ہوئے ایسے, آپ نے اپنی امی کو دیکھا, ابو کو دیکھا, حدیث شریف میں ہے اس کا حج عمرے کا ثواب ملتا. کتنی بڑی نعمت ہے دیکھنا. اگر جائز جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ تو جائز ہے اور اس کا ثواب ہے. ناجائز پہ دیکھے تو اس کو گناہ ہے. انسان ہے, راستے میں جاتا ہے, سو ہے, ہر ایک آدمی تھوڑی پردہ کرتے ہیں. اس میں کافر بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں. راستہ ہے, آپ آفس میں جاتے ہیں, دکان میں جائیں, وہاں کی مصیبت تو وہاں آدمی جائے. بعض لوگوں نے پورے یورپ میں تعلیم کی ہے, کبھی اپنی وہ جو یہودی یا عیسائی معلمات ہیں ان کو دیکھا ہی نہیں. آپ نہیں, کھیلوں کے میدان میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف نظر ہی نہیں کرتے جس طرف یہ انسان کے لیے عبرت ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول کرنا, دیکھنا نہ دیکھنا آپ کے ہاتھ. دیکھتے ہو تو والدین کو دیکھ لو یار, ثواب ادھر عذاب کا عذاب, ادھر ثواب کا ثواب. یہ صرف آپ نے اپنے وہ جو ذہنی وہ ہے اس کو بدلنا ہے. اور اللہ کتنے پیارے ہیں کہ ہمیں ہر مقام پہ بخشنے کا طریقہ بتا دیا. ہو گئی کا کوئی غلطی, لا حول ختم, استغفر اللہ, ختم. لیکن ہمیں دھونے کا بتا دیا ہے. اب 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں, ہاتھوں کو دھوتے ہیں, ہاتھ کے گناہ معاف, چہرے کے گناہ معاف نہ کرے آدمی قصدن. لیکن اب ہو گئے ہو, ظاہر ہے آپ باہر جاتے ہیں تو گردہ تو ہے نا, آپ جتنے بھی اپنے آپ کو بچائیں گردہ لگے گا. اس دنیا کے اندر آپ بچائیے اپنے آپ کو, لیکن اگر نہیں بچ گئے, نہیں بچے, کوشش کریں استغفار, رونا واللہ 1 منٹ میں معاف. آپ کی امی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنے اللہ راضی ہوتے. لیکن ساری دنیا کے گناہ لے کے حاضر ہو جاؤ اللہ کے سامنے, اللہ میرے پاس تو یہی ہے بس, کچھ بھی نہیں. اور تیرے پاس مغفرت ہے, عفو ہے, درگزر ہے, معافی ہے. ایک آنسو بہا دو, کہتے ہیں جہنم کی پوری آگ بجھا دے. یہ آنسو ہم سیکھتے ہی نہیں. فلموں والے, ڈراموں والوں نے سیکھا ہے, پیسوں کے لیے آنسو بھی بہاتے ہیں اور ہم بھی ساتھ ساتھ روتے ہیں. جھوٹے آنسو میں جو سچ ہے ادھر رونا ہی نہیں آتا. جو سچ مچ مصیبت و بلا میں ہے ادھر ہم روتے ہیں, اور جو جھوٹے ڈرامے وہاں ہم بھی ساتھ رو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آنکھ بہت بڑی نعمت ہے. اس سے ہم قرآن دیکھتے ہیں, ارے قرآن پڑھتے ہیں, ترجمہ پڑھتے ہیں, تفسیر پڑھتے ہیں, کسی کا پتہ چلتا ہے یہ کس حال میں ہے, اچھی حالت میں, برے حالت میں. اپنے ہمسایوں کو دیکھتے ہیں, اپنے ہمسایوں, اور ہمسایہ آپ کی جنت. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. اپنے ہمسائے کی آپ اکرام کریں, خیال رکھیں. یہ نہیں کہ دروازہ کھٹ رہے ہیں بھاگ جائیں, وہ نکلا ہے, کون ہے, بیل بجائیں, یہ غلط بات ہے. بچوں کو بھی منع کرو, نہ سمجھ ہوتے ہیں. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہضوا بنا نعود جارنا الیہودی, مجھے اٹھائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہضوا بنا, مجھے اٹھائیں, لے کے چلیں. ہم عیادت کرتے ہیں, عیادت مریض کی ہوتی ہے. دیکھیں, لجارنا الیہودی, یہودی پڑوسی کی. یعنی معنی یہ ہے کہ آپ نے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ وہ یہودی ہے کہ کیا. سبحان اللہ. اصل میں نبی کا درد جو ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہے.
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، وہ جوان لڑکے تھے، جوان باڈیاں بھی اچھی ہوتی ہیں اور خوبصورت بھی ہوتی ہیں. چاہے ہر چیز جب پوری ہوتی ہے تو انسان خوبصورت ہوتا ہے، جب چیز میں کمی آ جاتی ہے تو بدصورت ہو جاتا ہے. گوشت میں کمی آ گئی، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، گال چپکے ہوئے ہیں، ایسے ہر چیز کم جب ہو جاتی ہے. انسان کی خوبصورتی کیا ہے؟ زیادہ کھانا کھاؤ، اس سے آپ کی وہ آئلی ہو جائے گا جسم، اور چمک آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ تو بہت خوبصورت ہے. اب یہ گند نکال دو اس کے جسم سے تو کوئی دیکھتے ہی نہیں ہے، ڈرتا ہے، کہتے یار یہ کیا ہڈیوں کا. تو انسان کی خوبصورتی تو وہ گند ہے جو اس کے اندر ہے. اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یار یہ جوان ہے اور یہودی ہے، ظاہر ہے کہ مر رہا ہے. جب یہ مرے گا، اب یہ غم کی بات ہے. ہم کتنے یہاں لوگوں کو دیکھتے ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، فلانے بھی ہیں. ہم روتے نہیں ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے اور فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو. ہم تو اور گپوں میں لگ جاتے. کوئی یورپ سے عورت آئی یا مرد آیا تو ہم پوچھتے ہیں اچھا آپ وہاں ہوتے ہیں، کتنے میک ڈونلڈ ہیں، کتنے برگر کی دکان ہے. یہ الٹی بات ہے. وہ حیران ہوتے ہیں ہم مسلمان ہو کے یہاں آئے، آپ ہم سے کوئی سوال کریں صحیح. وہ سارے پوچھتے ہیں اچھا تو وہاں وہ بیچ کیسے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ بلڈنگیں کہ یار فضول باتیں کرتے ہیں، اسلام کی بات کرو. وہ اسلام کے لیے آیا. وہ بھی حیران ہوتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ساری وہ باتیں جو دنیاوی الٹی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ مر رہا تھا، کلمہ پڑھ لیں. تو اس نے اپنے ابو کی طرف دیکھا، ایسے دیکھا کہ میں کیا کروں، آپ میرے ابو ہیں، یہ نبی ہے، اور اس وقت میں دونوں کے درمیان میں ہوں. تو اس کے ابو نے کہا کہ جو ابو القاسم کہتے ہیں اس کو مان لو، اس کو مان لو. تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ. جب یہ کہہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا کہ میری وجہ سے اللہ نے ایک آدمی کو جہنم سے بچایا. آپ کی وجہ سے ایک آدمی قرآن پڑھ لے، آپ کی وجہ سے ایک آدمی. آپ تو روزانہ شکر ادا کرتے رہے. یار مجھ سے کسی نے یہ من دیکھو کہ وہ بخاری نہیں پڑھ رہا، وہ تو الف الف پڑھ رہا ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ الف الف سے آپ کو جنت لے جائے. کسی کو مت کہو یار یہ کیا میرے سامنے پدے بیٹھ گئے، الف 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 یہ کیا ہے. نہ آپ نے نماز پہ جنت کمانی ہے، آپ نے الف الف پہ جنت کمانی ہے. آپ نے یعنی جنت جو ہے نا اللہ کی رضا میں ہے. اس پہ یہ نہیں، جزاک اللہ جی، اس پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بہرحال خوش ہوا کریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ نے قرآن سیکھ کر دوسرے کو سکھایا. دیکھیں نا بہترین کہا ہے یار حضور، ہمیں بہترین کہے. ہم تو سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمارا کوئی ایسے عمل ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہترین کہا. سبحان اللہ. دیکھیں نا صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں کہا کہ آپ تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، آپ نے قتل کیا، آپ نے بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، آپ نے یہ کیا وہ کیا فلانا کیا. نہ پچھلی کوئی بات. کلمہ پڑھ لیا بس، وہ سب سے پاک ہو گئی. کلمہ ایک ایسی چیز، روزانہ کلمہ پڑھا کرو. آخر میں روزانہ استغفار کیا کرو کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا بھی ہے وہ دھلتا جائے. کپڑے جو ہے نا روزانہ ہم نہیں کرتے، کبھی جب خراب ہو جاتے ہیں تو بدل لیتے ہیں. ایسے اگر ہمارے اندر کوئی خرابی آ جائے تو فوراً 2 رکعت پڑھ لیں. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی گناہوں کی بجائے ہمیں کیا پتہ یار، گناہ کو میں نے دیکھا ہے اور اس کی اچھائی کو میں نے نہیں دیکھا، اس کی رات کو میں نے نہیں دیکھا، اس کے رونے کو میں نے نہیں دیکھا، اس کے آویزاری کو میں نے نہیں دیکھا. تو یہ جو آپ ہمسائے کو دیکھ رہے ہیں، ان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، بڑے واقعات ہیں نا. میں کس بات کے پیچھے چلوں کہ بعض لوگوں کے اس لیے کہ آپ اپنے گھر میں راشن لا رہے تھے، لیکن آپ کے دماغ میں یار ہمارے جو سامنے گھر ہے اس کا تو آدمی مر گیا ہے، بیوہ ہے، تو کچھ اس کے لیے میں سامان لے جاؤں.
اس پہ اللہ نے ان کو درجات دیے، درجات دیے. سبحان اللہ. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی کہتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی ایسے بنا دے. ہمارے اندر وہ چیز ختم ہو گئی. سالوں گزر جائیں گے ہم ہمسائے کو جانتے ہی نہیں، ورنہ جانے میں کیا حرج ہے. کبھی آدمی چلے جائے، ان کے میاں چلے گئے، آفس چلے گئے، دکان چلے گئے، مارکیٹ چلے گئے، آپ 2-3 عورتیں مل کر کے ان کا پوچھ لیں آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہو، کیسے ہو، طبیعت کیسی ہے، کیسے سلسلہ چل رہا ہے، کیا ہے. آدمی کو تھوڑا ہونا چاہیے. ایسے مرد حضرات آپس میں کہیں مل جائے، ایسے کیا حال ہے، تھوڑے 2-3 قدم لے لیں، ٹھیک ہے آپ لوگ کہاں کے ہیں، تھوڑے 1 منٹ 2 بیٹھ جائے. ہمارے اندر کے ہم تو ایسے عجیب لوگ ہیں کہ جو آدمی ہماری حفاظت کرتے ہیں، پولیس عید کے دن کہ ان پر کوئی حملہ نہ کر دے. ہم عید کی نماز سے نکلتے ہیں، سب سے گلے ملتے ہیں، وہ پولیس والوں کو دیکھتے بھی نہیں. ارے اس نے بھی تو آپ کے لیے کھڑا ہے، اس کو بھی سلام کرو نا، اس کو بھی اس کو کچھ بھی نہیں. ہر ایک سے یہ وہ یہ کھا لو وہ کھا لو. اور ایک آدمی نے وہ جیل چلے گئے کہ جیل میں بھی تو قیدی ہے نا، ان کے بھی بچے ہیں، وہ قید کے اندر ہیں، ان کے بھی آج دیکھ رہے ہیں عید ہے، سارے لوگ ہر ایک کے گھر جاتے ہیں، جیل کوئی نہیں جاتا کہ ایک ڈبہ لے جائیں یا قیدیوں کا دے دیں. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اور غلطی تو ایک آپ نے دیکھا ہوگا نا، جیسے ایک چیز جوش مارتی ہے، یہ جوش کے وقت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ہوش کے وقت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا پولیس والوں سے پوچھو کہ کس وقت زیادہ مجرم آتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے جب زیادہ گرمی ہوتی ہے، جب زیادہ ایسے حالات ہوتے ہیں. لیکن ایک آدمی اچانک بھڑک جاتا ہے گھر میں، یار کیا ہوا، وہ آگ پہلے سے جل رہی تھی جس نے اس کو بھڑکایا. آدمی اس کے حالات کو پوچھے، چور نے چوری کیوں کی، یار کوئی حالات ہوں گے نا. تو یہ ہمسائے بھی ہمارے لیے اس آنکھ کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے آپ سن رہے ہیں. آپ دیکھیں گانے، ایک خوبصورت آواز کو گانے وہ سن لیں، تو آپ خوبصورت آواز کی تلاوت کیوں نہیں سنتے؟ گانے پہ کبھی آپ کا رونا نہیں آئے گا، کیونکہ گناہ کی چیز ہے، گناہ کی چیز پہ رونا نہیں آتا. جتنے بھی اچھا گانا ہو آپ سنتے رہیں. ہاں ملی قومی کوئی نغمہ ہو، اس پہ آپ کو آ جائے گا، اپنا ملک یاد آ جائے گا، قوم یاد آ جائے گی، قربانیاں یاد آ جائیں گی. آپ گانے سنیں نا، شیطانی آپ کا مزہ آئے گا. یہ روح کی غذا نہیں ہے. کس کی غذا ہے؟ نفس کی غذا ہے. اور روح جو ہے انسان کو اللہ کے قریب کرتی، کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نا روح. اللہ لیکن آپ دیکھیں جب آدمی مرتا ہے تو 2 چیزیں اس کے مرنے سے پہلے ہوتی ہیں. یہ جسم ہے، باڈی ہے، ایک اس کے اندر ہے وہ فیول جو ہوتا ہے جس سے یہ چلتے، وہ روح ہے. اب روح کو اللہ جسم سے جدا کر دیتے تو کہتے مر گیا. اب سب مر رہا، میت کو ادھر لاؤ، میت کو ادھر لے جاؤ، میت کی ڈیڈ باڈی ہے فلانا. اب نام ہی بدل گیا، روح نکلتی ہی نام. تو جب روح کا اتصال ہوتا ہے کہتے ہیں کہ زندہ ہے، جب روح کا انفصال ہوتا ہے، جدائی ہوتی ہے، کہتے ہیں مر گیا بھائی. مر جو ہے عربی کے ہے نا، مر یمر، مرن کا نا گزر جانا، ہم کہتے ہیں مر گیا، یعنی گزر گیا. سمجھ میں آ رہی کہ جا رہی؟ جی سر آ رہی. تو جب یہ چلی جائے، چونکہ یہ اللہ کی طرح امر، قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیں کہ روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم اوپر سے آیا تھا، تو جب حکم کو واپس بلائیں تو اوپر چلے جائے گا. اور جسم تو مٹی سے جسم بنایا تو یہ مٹی کے اندر جائے گی. اس کو کہتے ہیں بھائی مٹی میں ڈال دو. بادشاہ بھی مٹی میں جا رہے ہیں، وزیر بھی، سفیر بھی، عالم بھی، غیر عالم بھی، سارے جا رہے ہیں. اب اندر پھر مسئلہ ہے کہ اندر جو ہے نا پھر اپنا یہ ہوگا، اچھے کام کرو. اس لیے کہتے ہیں کہ صورت ملک پڑھے قبر کے عذاب سے بچیں گے. آسان نسخے ہیں. صورت واقعہ پڑھے تو آپ کیا ہوگا؟ فاقے سے بچیں، فاقے سے افاقہ ہو جائے. تو دماغ سے آپ سوچ رہے ہیں، دیکھیں اس دماغ کتنی بڑی نعمت ہے. اور اس سے آپ ایک اچھی سوچیں کہ یار میں کیسے ایک مدرسہ قائم کروں، کیسے مسجد قائم کروں، کیسے دین کا درس قائم کروں، کیسے میں ایک پل قائم کروں، کیسے میں ایک کنواں کھودوں کہ جس سے لوگ پانی، یعنی کوئی اچھائی کے بارے میں آپ سے، کیسے یہ 2 آدمی آپس میں خفا ہیں، ان کی صلح کیسے کراؤں، بے چین ہے کہ ان کی صلح کرا لوں.
یہ اس دماغ سے فرمایا کہ جس نے 1 ساعت یہ 20 منٹ کے ہوتے اچھی بات سوچی، لیکن اچھی بات سوچنے میں کیا، الٹی کے بجائے اچھی سوچو، تو فرمایا کہ 70 سال کی بے ریا عبادت سے 70 سال لوگ کوئی عبادت کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ آسان سا کام کہ ہر وقت ایسے بیٹھا کرو، سوچا کرو کیا کروں، کیسے ہوگا، کیسے یہ کام اچھا، لوگ اچھے کیسے ہوں گے، لوگ یہ گالیاں کیسے چھوڑیں گے، غیبتیں کیسے چھوڑیں گے، یہ حسد کیسے چھوڑیں گے، بغض کیسے چھوڑیں گے، کینہ کیسے چھوڑیں گے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا کیسے چھوڑیں گے، یہ سمجھ میں نہیں ہے۔ یہ دماغ آپ کا 70 سال کے میرے میں، آنکھ سے آپ والدین کو دیکھ کر جنت کما رہے ہیں، کان سے قرآن سن رہے ہیں، غیبتیں نہیں سن رہے ہیں، بس جب بھی کوئی کسی کی غیبت کرے تو ایسے کہہ دو یار چھوڑو، ہمارے ویسے گناہ زیادہ ہیں اور بڑھا رہے ہیں اور ان کو اپنی نیکیاں دے رہے ہیں جن سے نہیں لگتی۔ کتنی اچھی بات ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یار ہم کسی کے پیچھے جو باتیں کر رہے ہیں تو اپنی نیکیاں دے رہے ہیں ان کو، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم، امام غنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے بتایا آپ کی یہ شخص برائی بیان کر رہے ہیں، انہوں نے انگور بیچنا شروع کر دیا، اس نے غیبت چھوڑ دی، اس نے انگور چھوڑ دی۔ آج پھر کہ عجیب بات ہے، جب ہم آپ کی برائی کر رہے تھے تو آپ انگور بیچتے تھے، جو برائی چھوڑی تھی کہتے نہیں برائی کہاں کر رہے تھے، اپنی نیکیاں مجھے دے رہے تھے۔ لیکن آپ اپنی دماغ میں سوچیں، اب زبان ہے، اس زبان سے اچھا کلمہ کہیں۔ آپ ایک ان بچوں کو میں بتاتا ہوں، آپ 7:30 بجے آتے ہیں، یہ بھی ہے حفظ والے ہیں، 7:30 بجے آتے ہیں، 2 بجے جاتے ہیں۔ اب ایک حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملے، الف لام میم یہ 3 ہے، لفظ تو ایک ہے لیکن یہ 3 حرف ہیں، آپ کو 30 مل گئی۔ تو آپ اس کو مسلسل دیکھیں کہ آپ یہ کہاں تک آپ پڑھتے ہیں، یہ تو ہزاروں لاکھوں حرف ہو گئے، تو یہ تو کروڑوں نیکیاں ہو گئی اور آپ کو مل رہی ہیں۔ تو زبان کا بڑا یہ نعمت ہے۔ ہم جب یہ کوئی چیز لیتے ہیں منہ میں ڈالتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں اور بڑا مزہ آیا۔ مجھے شوگر ہے نا تو میں احتیاط کرتا ہوں لیکن کبھی احتیاط نہیں کرتا۔ وہ کل ایک بچہ آئس کریم کھا رہا تھا تو میں نے طلحہ سے کہا یار میرے لیے بھی لے آؤ، اب میرے لیے اچھی نہیں ہے آئس کریم، ظاہر نقصان دیتی ہے اس لیے اچھی نہیں۔ زبان کی چٹخارے، زبان کا تو یہ ایک نعمت ہے نا کہ آدمی کوئی چیز اس کو اس کا احساس ہو۔ بعض ایسے لوگ ہیں ان کا احساس ہے، بعض اس زبان سے بول ہی نہیں سکتے، گونگے ہیں بیچارے، آدمی نہیں سمجھتے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں گونگا نہیں بنایا، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، ہم تلاوت اس پہ کرتے ہیں، ہم ترجمہ اس پہ پڑھتے ہیں، ہم کوئی بیان اسی زبان سے کرتے ہیں، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو زبان کو دیکھ کر آدمی الحمدللہ 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 ہر چیز۔ اب آپ کا دل ہے، نیچے آ جاؤ، دل کے اندر آپ اللہ کی محبت، اب محبت ڈالنی ہے نا، کسی کی ڈالنی ہے، الٹی سیدھی محبت سے بھی آدمی امی کی محبت ڈال لے، اللہ کی محبت ڈال لے، رسول کی محبت ڈال لے۔ رسول کی محبت تو اتنے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ سب کچھ چھوڑ دیا، نبی کی محبت، اللہ کی محبت میں لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں، جسم و جان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا۔ تو دل کے اندر اللہ کی محبت اور مٹھاس حاصل کرے اللہ تعالیٰ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، جب فرشتوں نے تعریف کی تو انسانی صورتوں میں آئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ ریوڑ لے لیں، آدھا ریوڑ دے دیں، تو دے دیا۔ پھر دوسری دفعہ پھر کہا پھر کریں کہ اس کے پیسے لگتے ہیں کیا، کہتے یہ جو باقی ہے یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیا۔ تو جب ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ پھر تعریف ہے ان کے، تو اور پیسے لگتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس میں ہوں، مجھے پوری زندگی کے لیے چرواہا بنا دیں۔ یہ ذکر سننے کے لیے اندازہ لگائیں، اس کو کہتے ہیں محبت۔ یہ نہیں کہ یار یہ کیا ہر وقت یہ بور ہو رہے ہیں، یہ بوریت۔ بعض لوگ بہت بور ہو رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ قیامت کے دن خوب بور ہو جاؤ، بلکہ بوری بن جاؤ گے، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر چیز کو اگر آپ شعوری زندگی گزاریں گے نا، اب میری تھوڑی تکلیف ہے نا شوگر کی وجہ سے پاؤں کی،
تو میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں یار کتنے آرام سے چل رہے ہیں, کتنے ہے نا ہر سٹیپ پہ پاؤں رکھ رہے ہیں, اور اس کو میں جب آتا ہوں نا میں ایسے کبھی دیوار کو کبھی اس کو ایسے پکڑ کے گر نہ جاؤں. شکر ہے ابھی تو کافی فرق ہے, لیکن انسان جب دوسرے کو دیکھتے کہ یار اس کے اندر یہ نعمت ہے اور میرے کمی ہے یہ, تو پھر احساس ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے, اور حدیث شریف میں ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے جو ہے نا غنیمت سمجھے. جیسے صحت کو بیماری, اس سے پہلے صحت سمجھے. تو انسان جب کسی کو صحت دیکھتا ہے, صحت میں تو, اور جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں تو اس سے زیادہ صحت مند ہوں, یہ تو بیمار ہے بیچارہ, تو انسان جائے. اب آپ کسی کے پوچھنے کے لیے چل بیمار, اب زبان سے آپ نے پوچھا کیا حال ہے, بس تھوڑا مسکرا دے اس کی طرف, نہیں کچھ بھی نہیں, تسلی دے دے. تسلی دینا سیکھیں. ہر ایک کو کچھ بھی نہیں دے سکتے, تسلی تو دے سکتے ہیں یار. ایک آدمی کچھ مانگتا ہے میں پیسے ہی نہیں دے سکتا, ایک مثال ہے, میرے پاس ہے ہی نہیں, ایک مثال یار, اسے 1-2 جملے تو کہہ سکتے ہیں نا, اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ, پھر انشاءاللہ آپ کسی وقت چکر لگائیں. اب آپ جائیں مسجد میں جائیں, کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے مانگنے والا نا, ادھر آتی ہیں, بات تو پیشہ ور ہوتی ہیں, وہ بات حقیقی ہوتی ہے. ہمیں کیا پتہ کون حقیقی ہے کون نہیں. آدمی کہے گا اللہ میری بہن نہیں بیٹھی, میری بیٹی نہیں بیٹھی, میری امی نہیں بیٹھی, میری وائف نہیں بیٹھی, یہ بھی کسی کے ہوں گے نہ کچھ تو ہوں گے, اور یہ مانگ لیں. الحمدللہ آپ کہ اللہ نے مجھے اس سے بچایا مجھے, اور یہ بہت بڑا کرم ہے تیرے اللہ, بہت بڑی بات ہے اس پہ آدمی. تو یہ جتنے بھی جسم اور اعضاء ہیں وہ پاؤں کے ناخن تک, یہ سارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. اب نعمت صرف یہ نہیں کہ آپ کے جسم کی ہے, آپ کے سامنے ساری نعمت. اب فروٹ دیکھو کیسے کیسے اللہ نے بنائی. دیکھیں آپ, یہ لال ہے, یہ یلو ہے, یہ وائٹ ہے, یہ پتہ نہیں, یہ انگور ہے, انگور کے کتنے, یہ شہتوت ہے, ارے سبحان اللہ, اس کا مزہ اور اس کا مزہ اور, یہ آم ہے, ارے یہ چونسا ہے, اور یہ دوسرا ہے, سبحان اللہ. اس دن میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ آم تقسیم کروں نا جگہ جگہ, وہ آدمی نے کہا وہ تو ختم ہو گیا. ایک آدمی جو ہے وہ پتہ نہیں 150 کے کتنے دکاندار نے لے لی, 150 پیٹیاں وہ, تو کچھ تو میں نے دے دیے تھے, اور کچھ میرا ارادہ تھا کہ اور کوئی شاگردوں اس میں کسی فیملی سے, وہ جب میں نے پوچھا کہ تو وہ تو چیز ختم ہو گئی. اتنی لذیذ تھا کہ میں نے کہا سبحان اللہ, اللہ اس کے کسی نے چینی تو نہیں ڈالی تھی. اب خوشبو کے اندر کسی نے عطر تو نہیں ڈالی نا, وہ خوشبو آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, پانی تو خوشبودار نہیں تھا. کون دینے والے, اللہ. جنت میں اس سے بھی, یہ تو نمونے ہیں, تو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک نمونہ پیدا, اور ہر چیز کو اس کے مطابق پیدا کیا کہ بالکل ان پڑھ بھی ہو تو وہ سمجھ لے کہ یہ کس چیز کے لیے اچھا ہے. اب یہ سیب ہے, دل کی طرح بنا ہوا ہے, یہ اس کے لیے اچھا ہے, یہ فلانا ہے. میں ابھی تفصیل پہ آ جاؤں تو حیران ہو جاؤں کہ ہر اس میں کیسے کیسے اللہ نے اس جسم کے مطابق جو ہے. آپ بکری کو لے لیں, بکری کی جو چیز آپ کھائیں گے وہ اس چیز کو طاقت دے گی. بکری کوئی بھی چیز آپ کھائیں اسی کو طاقت, یہ اللہ نے بنایا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ بادام ہے, ایسے بنا ہے آنکھ کی طرح, آنکھ کو فائدہ ہے, کھائیے بادام. آپ کے اخروٹ ہے, دماغ کی طرح بنایا ہے, اللہ نے بنایا ہے. ہر ایک چیز کو آپ دیکھیں, جو چیز ایسے ٹیڑھی ویڑھی ہوتی ہے نا وہ کینسر کے لیے اچھی ہوتی ہے, کیونکہ کینسر بھی ایسے گھچ مچ سا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتیں جو ہے نا بھیج دی ہیں, یعنی 100,000 چیزیں ہیں کہ جو آدمی دیکھے. تو یہ ساری نعمتیں. اب ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ تعلیمی اداروں میں, اسکول کالجوں یونیورسٹی میں چل رہا صرف ڈھول بازی. کیا خوشی اس کا نام ہے. آپ نہیں کہہ سکتے بیٹھو تلاوت کرو, کوئی بیان کر لو, کوئی اچھا پروگرام کر لو, بچوں کو تعلیمی کوئی چیز, تعلیمی چیز نہیں. اسکول کالجوں یونیورسٹیوں میں جو پروگرام ہوتے ہیں, والدین بیٹھے ہوتے ہیں, یار اتنی بڑی بڑی فیسیں ہم نے دی ہیں, کوئی تعلیمی چیز دیکھے میرے بچوں کو کیا آتی ہے.
وہ نچانا ٹانگ ادھر ٹانگ ادھر، آگے اور پیچھے، اور لے کہتے جی بڑا مزہ ہے۔ کس چیز کو مزہ؟ پرائی بچیاں نچا رہے ہیں، اس پہ مزہ آ رہا ہے۔ یہ تو ادارے کے بڑوں کو چاہیے کہ یار ہم یہ کیوں ایسے اپنی بیٹی کو تو لاتے ہیں۔ جیسے آپ نے بعض لیڈروں کو دیکھا تھا اپنی بیویاں چھپی ہوئی ہیں، پرائی لڑکیوں کو اسٹیج پہ نچا رہے ہیں، کہتے یہ بڑی ترقی ہے جی۔ آپ کی بیوی کہاں ہے؟ جی وہ گھر میں بیٹھی، تو اس کو کیوں نہیں لا رہے؟ یہ پردہ صرف اپنے کے لیے، اور اوروں کا کیا ہوگا؟ میرے سارے دھوکے لوگ سمجھتے نہیں۔ میں جب جاتا ہوں تعلیمی ادارے میں، ایک تو یہ کہ میری ساری زندگی درگزر چکی، کبھی بلا لیتے ہیں تو میں اس دن نہیں گیا، میں نے کہا اس میں ایسے فضول چیزیں ہوں گی، اور جب آدمی چلا جائے تو حیران ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یہ معلمات نے یا معلمین نے یہ تیاری کرائی ہے۔ اور جب عربیوں کو لائے مجھے اور شرم آتی ہے کہ عربی کہیں گے یہ وہ پاکستان اسلامی قلعہ ہے، وہ ہم سے بھی ابھی آگے 2 گز آگے ہو گئے ہماری برائیاں دیکھ دیکھ کر کے۔ میرے عزیزوں، ملک نعمت ہے، اس کے لیے عورتوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، مردوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ابھی تو ہم پیٹ بھرتے ہیں نا، خوب کھاتے پیتے ہیں، یعنی ایسے ایسے جب وہ جدا ہو رہے تھے یہ ملک، مسلمان وہاں رہ گئے، کچھ ادھر آ گئے، وہاں کے بھی پریشان، یہاں کے بھی پریشان، یعنی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہاں کے مسلمان بھی پریشان بیچارے، یہاں ہمارے اوپر، لیکن ان کا ایمان ہم سے مضبوط ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کے اس میں تکلیف میں انہیں وہ جس طریقے سے تکلیف دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کو قائم رکھے، ان کا ایمان مضبوط ہے ہم سے، بڑی تکالیف کے باوجود وہ وہاں رہ رہے ہیں، اپنے اسلام کو قائم کیا ہوا ہے۔ اگر ہم نے آزادی حاصل کی، کس سے کی ہے اور کیا آزادی حاصل کی؟ یہ جو کچھ ہم اپنے ملک میں کریے تو وہاں ہم کر سکتے تھے، تو آپ نے نام اسلام کا لیا اور کام اور کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے اسمبلی میں اسلام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب اذان ہوتی ہے نا اسمبلی میں، یہ نہیں کہ سارے نماز، چند وہ مولوی چند لوگ بس نماز پڑھ لو اور سارے بیٹھے ہیں جیسے نماز جو ہے نا ان کی۔ یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر ایسے کریں، اگر اس کو آپ نعمت سمجھتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ نعمت نہیں سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا نعمت ہے، آپ نے کیا کر لیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کے قدر سے، ڈاکو وہاں پر ہے، چور وہاں پر ہے، ظلم وہاں پر ہے، زیادتی وہاں پر ہے۔ ایک چھوٹی معصوم بچی، میں صحیح رونا آ گیا، میں مر گیا رونے سے۔ چھوٹی معصوم بچی آپ کے گھر کی نوکریانی ہے، اس کو مار 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 کے کتنے دنوں سے پورے ڈاکٹروں کی ٹیم ہے اور ٹھیک ہی نہیں ہو رہی۔ پتہ نہیں کیسے مارا، کیوں مارتے ہو بھائی؟ ایک مثال ہے، کام صحیح نہیں کیا تو کہو جاؤ بیٹا پھر مت آؤ، لیکن مارتے کیوں؟ کہتے بالوں سے پکڑ پکڑ کر دیواروں سے مارتے۔ کون سی تعلیم آپ نے حاصل کی؟ آپ جج کی بیوی ہیں، کون سی تعلیم ہے؟ اگر کسی یتیم کے سر پہ آپ ہاتھ پھیرے تو آپ کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں، آپ کے لیے رحمت بنی۔ کوئی غریب ہے تو آپ کہیں اللہ میری بیٹی کو بچایا ہے، پرائی بیٹی ہے میرے گھر میں کام کر رہی ہے، کتنے مجبور ہیں یہ لوگ۔ غلطی بھی ہوتی ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر کام ان سے صحیح ہوتا ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، چیز خراب بھی کرتی ہیں، انہیں آدمی سمجھا دے کہ بیٹا نہیں ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے والدین گھر میں آتے ہی، گھر میں داخل ہوتے ہی الحمدللہ شکر، اللہم لک الحمد والشکر، اللہم لک الحمد، اے اللہ تو نے گھر دیا ہے، کرائے کا ہے یا جیسے شکر ہے، سر چھپانے کی جگہ ہے۔ پھر بچوں کو دیکھو، بہت لوگوں کی بیٹیاں نہیں، بہت لوگوں کے لڑکے نہیں، مجھے سب کچھ نعمتیں دی ہیں، میری امی موجود ہے، میری وائف موجود ہے، بہت لوگوں کی وائف ہی نہیں ہے، ایسے آدھے آدھے ہوتے ہیں گھر میں آ کر کے ایک طرف پڑے رہتے ہیں۔ کیونکہ وائف وہ نعمت ہے کہ آپ اپنے ہر غم کو اور ہر خوشی کو اس سے کہہ سکتے ہیں، بچوں سے تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتے۔ لیکن آپ بچوں سے، یہاں ایک آدمی کی وائف مر گئی، اس کی بیٹی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی، یہاں پڑھتی تھی وہ بچی کہ یہ میرے ابو شادی کر لیں، بیوقوف ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں تو ہوتا نہیں کہ شادی کتنی اچھی چیز ہے۔ شادی سے آدمی یہ نہیں کہ صرف اس کو ایک آدمی کہے کہ اپنی خواہشات، ورنہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ آپ سے کہے گا، بیٹی سے کہے گا کہ مجھے کیا تکلیف ہے؟ شادی تو میرے نبی نے کی ہے، 9 شادیاں کی تھی،
اور 2 اس میں جو باندھیے بھیجی گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کہانیوں کے لیے فارغ نہیں تھے. وہ تو پوری رات جیسی بات ہے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے. لیکن اس کا جو اسلام کا مقصد تھا وہ پورا. تو شادی ہوئی. میں نے اس بیٹی کو بلایا کہ ابو نے کہا آپ اس کو سمجھائیں. ان کا بیٹا یہ تو آپ کی امی تو مر گئی ہے، لیکن آپ کے ابو کو آپ کی امی کی ضرورت نہیں. آپ جانتی ہیں آپ کے ابو کی ضروریات کا. آپ ان کی جو پورے دن آپ لوگوں کے لیے کماتے ہیں ان کی پریشانیوں کو آپ جانتے ہیں. وہ اپنی پریشانی کس سے کہے؟ ٹھیک بات ہے. اب اس کو یہ کہ برائی میں لے جا رہا ہے. میرا ابو ابھی یہ کرے گا، ہم اتنے بڑے ہو گئے تو کیا کرے گا؟ برستا رہے گا، دیوانہ بنے گا. ہر نیک کام کو ہم نے گناہ بنا دیا، اچھے کام کو ہم نے گناہ بنا دیا. جی یہ کیا یہ کیا. صحابہ کرام خود رشتے بھیجا کرتے تھے. خود میرے نبی نے بھی بھیجا ہے، خود رشتے بھیجا کرتے تھے. پاک دامنی ہے یہ. ہم اس کو اس پہ یاریاں دوستیاں جائز ہیں لیکن شادی جائز نہیں ہے. شادی نہیں کریں. یا یورپ میں تو یہی ہے، یہ فرینڈ وہ فرینڈ اور سب فرینڈ، کچھ بھی نہیں. یار چھت کیوں نہیں دیتے اس کو؟ آرام کیوں نہیں دیتے؟ چین و عزت کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے میرے چیز. تو عورت جو ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین متاع کہا ہے عورت کو. 4 کی اجازت دی ہے. کیوں دی ہے؟ ایک بیمار ہو سکتی ہے، ایک مر سکتی ہے، ایک کی اولاد نہیں ہوتی. 100 کہانیاں آپ کی ضروریات ہیں. وہ ایک تھے عراق کے عالم، اس نے 4 کی تھی. کسی نے کہا یار یہ 4 بیویں آپ نے کی نہیں. کہتے 4 کی تو قرآن میں اجازت ہے. تو کہتے آپ کیوں کر رہے تھے؟ یعنی آپ کس ہوتے ہیں نا مختلف. کہتے یار وہ بات یہ ہے کہ مجھے میرا ایک ادارہ ہے تو مجھے ضرورت تھی ایک مفسرہ کی، ایک محدثہ کی، ایک مجودہ کی، ایک فقیہہ کی. تو ظاہر ہے کہ میں بار بار تو ان سے کیسے میٹنگ کروں گا اور کیسے مدرسہ چلاؤں گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تعلیم کی عورتیں ہوں تو کم از کم میری جان چھوٹے گی. یعنی مجھے زیادہ وہ نہیں کرنا پڑے گا. مسائل ہیں، لوگوں کسی کو کیا پتہ. سمجھے؟ یہ مولانا الیاس گمن جو ہے اس نے بھی 4 کی کہ 3 کی کوئی ایسے. اور آن لائن وہ اب پڑھا رہی ہے. اتنی ان کی شاگردیں ہیں کہ کیا ہے. یہ ضروری نہیں کہ شاگردہ ہوں کوئی ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگ خود چاہتے ہیں. ادھر ایک تھے وہ کیا نام ہے، ادھر ایک امام تھے، حافظ تھے، اس کی آنکھیں نہیں تھیں. ایک عورت نے خود رشتہ بھیجا کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. یعنی مطلب یہ آپ دین کے اتنا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو ضرورت ہے نا ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ. تو عورت بہت بڑی نعمت ہے اگر اچھی عورت آپ کو مل جائے. اس لیے عورتوں کی قدر کرو. میں تو ہر ایک سے مسجد میں میرا ٹاپک ہی یہی ہوتا ہے، عورتوں کو مت ستاؤ، ان کو تنگ مت کرو. تو میرے عزیزوں آپ جب زندگی گزاریں تو ہر چیز کو نعمت سمجھ کے دیکھیں کہ یار میرے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں، میرے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں. یہ ہمیشہ سے میں کیا کرتا ہوں کہ میرے پاس ہے دوسرے سے کم ہے، یہ غلط ہے. ادھر آپ کبھی بھی شکر نہیں کریں اور شکر کرو گے تو وہ چیز بڑھتی. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر آپ شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں. بس یہ فلسفہ ہے. اس پر میرے پاس ہزاروں مثالیں ہیں، ہر چیز کی سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں واقعات. بس یہ ہے کہ آج کے بعد ہم نے اللہ کا سلام علیک یا رسول، سلام علیک یا حبیب، سلام علیک.